دوسری جانب کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سید نے یورپی یونین کے حکام سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد الزامات پر مبنی جھوٹے پروپیگنڈے میں ہرگز نہ آئیں۔ یاد رہے کہ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد کی قیادت میں ایک وفد ان دنوں بیلجیم کے 3 روزہ دورے پر ہے، جہاں وہ یورپی حکام اور بیلجیم کی حکومت کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کرے گا۔ بھارت کے وفد کا یہ دورہ ہندوستان کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات پر مبنی ایک جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ ہے، جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف جاری بھارتی ظلم و ستم اور کشمیریوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور پاکستان اور آزاد کشمیر پر حالیہ بھارتی جارحیت پر پردہ ڈالنا ہے۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین علی رضا سید نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی حکام بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی سے روکیں اور کشمیر کے مسئلے کے پرامن اور منصفانہ حل اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، کشمیریوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات، کئی رہنماؤں کی مسلسل حراست، نوجوانوں کا ماورائے عدالت مسلسل قتل عام اور عوامی احتجاج پر بھارتی اہلکاروں کی بے دریغ فائرنگ ایک سنگین انسانی المیہ ہے، جس پر عالمی برادری کو سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علی رضا سید نے کہا کہ یورپی یونین کو چاہیے کہ وہ بھارت پر دباؤ بڑھائے تاکہ وہ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق دیا جائے۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین نے مزید کہا کہ گزشتہ ماہ بھارتی حکام نے پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر نہ صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں کئی بے گناہ اور معصوم لوگوں کو شہید کیا، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں متعدد نہتے شہریوں کو بھی نشانہ بنایا اور ان کے گھروں کو تباہ برباد کر دیا۔ کشمیر کونسل EUK کے چیئرمین نے کہا کہ آج مسئلہ کشمیر پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر دنیا کا سب سے خطرناک فلیش پوائنٹ ہے اور اسے نظر انداز کرنا بین الاقوامی امن کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ علی رضا سید نے مطالبہ کیا کہ یورپی یونین بھارت کے ساتھ مذاکرات میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے مسئلے کو اٹھائے اور ان خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے بھارت پر اپنا دباؤ ڈالے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کی آزادانہ تحقیقات کروائی جانی چاہیے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل انصاف پر مبنی اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔